السلام علیکم دوستو، قربانی داستان 2022 کٹ کیٹ کی کہانی میری زبانی۔ تو پھر ایک چھوٹے سے ریکیپ کے ساتھ اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دوستو، بلاگ کے دیر سے آنے کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو کلپس کچھ آگے پیچھے ہو گئی تھیں، اور دوسرا یہ کہ میں نے سوچا چلو سیزن کے اندر ہی بلاگ ڈالتے ہیں۔ تو بھائی وی بلاگ نصیب کا سودا قربانی 2022۔ کہانی کا آغاز تب سے ہوتا ہے جب ہر شوقین کو اس چیز کی جستجو ہوتی ہے کہ بھائی پہلا ٹرک کب آئے گا، اور بہت ہی جوش و جذبے کے ساتھ پہلے ٹرک کا ویلکم کیا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے 1 2 3 4 اور پھر منڈی کی رونقیں ہو گئیں بحال۔ بھائی جیسے ہی منڈی کی رونقیں ہوتی ہیں بحال، تو پھر ہر شوقین چاہتا ہے کہ کیوں نہ ہم اپنا نصیب کا سودا پہلے ٹرک سے ہی کر لیں۔ تو بس پھر کیا، منڈی کے چکر ہوئے سٹارٹ۔ ہم نے اپنے تلاش بچھڑی کری شروع۔ تو جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ ہی سکتے ہیں، ہم نے یہ جوڑی دیکھی، اس کی بات کری، بہت اچھے پیسے لگائے، لیکن چاچا راضی نہیں ہوئے دینے کو۔ خیر، 1 چکر کیا، 2 چکر کیا، اور پھر ایک دم ہماری نظر پڑی اس بچڑی پہ۔ پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن اس بچڑی پہ تو جیسے دل آ گیا۔ تو وہی ہم چاچا کے گلے لگ گئے۔ ہم نے بولا چاچا یہ دے دو، لیکن چاچا نہیں مانے۔ تو ہم گئے اور آگے ہم نے دوسرے جانور نکلوائے، اور پھر ایسے کر کے 1 2 3 دن گزرے، اور پھر ہم منڈی دوبارہ پہنچے تو بھائی کچھ اور مال دیکھا، کچھ اور بچڑیاں نکلوائیں، اور سودے کرتے رہے، لگے رہے۔ منڈی کے ریٹ تو جیسے آسمانوں پہ ہی چڑھے ہوئے تھے، کیونکہ شروع کی منڈی تھی، تو بھائی ہر بیپاری اپنے مطلب کے ریٹ مانگتا ہے۔ تو کبھی کہیں سے بچڑی نکلوائیں، کبھی کہیں سے نکلوائیں۔ خیر بھائی، اس بچڑی کی بات کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن یہ بھائی نے 1.50 سے بچڑی کم نہیں کی، اور پھر ہمیں دوبارہ سے یہ والی بچڑی نظر آئی، کیونکہ چچا نے ایک بلاک سے دوسرے بلاک میں شفٹنگ کر لی تھی، تو یہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ لیکن ہم نے بہت کوشش کری دوبارہ، لیکن چاچا نے یہ بچڑی ہمیں نہیں دی۔ خیر بھائی، اب ہم اگلے ہی دن یہ ٹھان کے نکل پڑے کہ بھائی آج تو اپنی قربانی کی بچڑی لے کے ہی آنی ہے، اور پہنچ گئے بھائی سراب گوٹ منڈی، وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ، اور ہم نے اپنی تلاش بچڑی کر دی سٹارٹ۔ اس بچڑی والے کے پاس آئے، اس سے بات کری، پھر ایک اور اس کے پاس گئے، اس سے بات کری۔ یہ بچڑی تو بھائی بہت ہی زیادہ پیسے مانگ رہا تھا بندہ اس کے۔ خیر بھائی، پھر ایک دم ہمیں یہ بچڑی نظر آئی، اور اس کا سودا بس کچھ ہی منٹوں میں ہمارا ڈن ہو گیا۔ اب یہ بچڑی سمجھ میں آ گئی تھی، پیاری تھی، خوبصورت تھی۔ ہم نے دانت چیک کیے، 2 دانت کی بچڑی تھی، اور اس کا سودا ہمارا ڈن ہوا 90,000 روپے میں۔ تو ابھی ہم دانت وغیرہ دیکھ ہی رہے تھے، بچڑی کو پورا دیکھ رہے تھے، کہ ایک دم سے ہمارے بھائی کی آواز آئی پیچھے سے کہ یار پیچھے ایک اور بچڑی کھڑی ہوئی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ڈن کرتے۔ تو ہم نے بولا یار ابھی تو ہم منڈی میں آئی ہی ہیں، تو چلو دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی ہم پیچھے گئے ہی تھے، اور ابھی ہم نے وہ بچڑی صحیح سے دیکھی بھی نہیں تھی۔ ہمارے والد صاحب گئے وہاں پہ، بات کری، اور جب ہم وہاں پہنچے تو بھائی بچڑی کا سودا ہو گیا تھا ڈن، اور ہماری کٹ کیٹ 2022 آپ کے سامنے ہے۔ ماشاءاللہ بھائی پیسے گنوائے گئے، اور الحمدللہ کٹ کیٹ ہو گئی ہماری۔ تو اب کٹ کیٹ تو ہو گئی ہماری، لیکن ابھی تک یہ کیونکہ کونے کا بلاک تھا، تو ہم نے بہت کوشش کری کہ بھائی سوزوکی مل جائے۔ جتنی دیر جانور ملنے میں نہیں لگے، اس سے زیادہ دیر تو سوزوکی ملنے میں لگے۔ خیر بھائی، بہت جد و جہد محنت کر کے ہمیں ایک سوزوکی ملی گئی۔ تو ہم نے اپنی کٹ کیٹ کو کرا لوڈ، اور ہم نے بولا چلو بھائی سیدھا نکلتے ہیں اب گھر کی جانب، اور پھر سینز ملاحظہ فرمائیں آپ۔ پھر کیا بھائی، انجوائے کرتے ہوئے، تفریحیں کرتے ہوئے ہم نکل پڑے اپنے گھر کی طرف، کیونکہ بھائی اس وقت کی خوشی کا اندازہ تو صرف شوقین کو ہی ہو سکتا ہے۔ تو
سراب کوٹ منڈی سے نکلے اور پہنچے اپنے گھر کی طرف. اور بھائی الحمدللہ بہت ہی سکون سے اور اچھے سے ہماری کٹ کیٹ کی ہوئی انلوڈنگ, اور پھر ہم نے اس کو باندھ دیا اس کی جگہ پہ. مٹی نہیں ڈلوا سکے تھے کیونکہ بارش کے کچھ مسئلے مسائل ہوئے تھے, لیکن خیر بھائی مٹی ڈلوا دی تو ہماری کٹ کیٹ ہو گئی سیٹ. اور پھر اگلے ہی دن ہم نے رات میں بسم اللہ کر کے اپنی کٹ کیٹ کو نکالا. اور بھائی پھر کیا, کٹ کیٹ کے آنے کے بعد تو ہو گئی ہمارے گھر کی رونقیں بحال, دوستوں کی بیٹھک, اور بھائی سین دی سینس, کبھی آئس کریم, کبھی ناشتہ, کبھی کوئی سین, کبھی کوئی سین. خیر بھائی دن گزرتے گئے. الحمدللہ کٹ کیٹ تو ہمارے گھر میں پہلے دن سے سیٹ تھی. الحمدللہ پہلے دن سے ہی کھانے پینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا, کوئی نخرے نہیں کرے, اور الحمدللہ ٹن ٹنا کے اپنی جگہ پہ بالکل پرفیکٹ. اور بھائی یہ ہیں ہمارے پڑوسی معیز بھائی, جن کو ولاگ میں آنے کا بے حد شوق ہے. خیر بھائی بچڑی کو دن میں نکالو, شام میں نکالو, رات میں نکالو, الحمدللہ کہیں نہیں جاتی تھی. بہت پیار محبت سے چلنا, اور بہت ہی سکون والی بچڑی تھی. خیر بھائی ہر سال کی طرح بارش تو پھر ہونی تھی, لیکن آپ کے بھائی کے معاملات تھے سیٹ. ہم نے گھر کے اندر فل ٹائم VIP قسم کی جگہ اپنی کٹ کیٹ ڈارلنگ کے لیے پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی تھی. پھر کیا بھائی کٹ کیٹ اندر سے بارش کو انجوائے کر رہی, ہم بھی انجوائے کر رہے اور سکون میں. خیر بھائی پہلا دن تھا گھر کے اندر تو تھوڑی سی سیٹ ہونے میں مسئلہ ہوا تھا, لیکن اگلے ہی دن بھائی فل کڑک قسم کی دھوپ نکل آئی. تو جب دھوپ نکل آئی تو ہم نے بولا چلو بھائی کیوں نہ کٹ کیٹ ڈارلنگ کو ذرا نہلایا جائے. تو بس پھر کیا, شیمپو ڈالا اور کٹ کیٹ کی ہو گئی نہلائی سٹارٹ. ماشاءاللہ بھائی نہلا دھلا کر کے تو اور ہی زیادہ پیاری اور خوبصورت ہو گئی. 2-3 دن سیٹ نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا کھانا پینا کٹ کیٹ نے اپنا تھوڑا سا کم کیا ہوا تھا, لیکن الحمدللہ نہلانے کے بعد بالکل سیٹ ہو گئی تھی. اندر والی جگہ سے سیٹ ہو گئی تھی, باہر والی جگہ سے سیٹ ہو گئی تھی, اور کھانے پینے میں تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں کیا. خوشی سے بہت اچھے سے جتنا ڈالو اتنا کھاتی تھی. تو بھائی کیونکہ پوری گلی کی سب سے معصوم اور سب سے شریف قسم کی بچڑی تھی, تو گلی کے بچوں کا آنا, اس کو پیار کرنا, کٹ کیٹ کے ساتھ بیٹھے رہنا, اس کو پیار کرنا, اس کے مطلب بس اپنی محبتیں برساتے رہنا. خیر بھائی ہم نے کیونکہ الحمدللہ بہت ہی اٹیچ اور سیٹ ہو گئی تھی ہمارے ساتھ کٹ کیٹ, تو ہم نے ان کا مورا کھولا. مورا کھولنے کے بعد تو جو خوش ہوئی ہیں ماشاءاللہ. خیر بھائی دن گزرتے گئے, ٹائم کے ساتھ ساتھ اٹیچمنٹ بڑھتی جاتی ہے. الحمدللہ ہماری آواز پہ آنا شروع ہو گئی, ہاتھ چاٹتی تھی. جب بھی کٹ کیٹ کے پاس جا کے بیٹھو, ہاتھ چاٹنا تو ان کا مسٹ تھا. اور بھائی ساتھ بیٹھو, ہاتھ لگاؤ, کبھی چاکلیٹ کھلانا, کبھی کٹ کیٹ کھلانا, کبھی کٹ کیٹ کو ہی کٹ کیٹ کھلانا, کبھی بھائی کچھ فروٹ کھلا دیا, سیب کھلا دیا. اور بھائی مٹی میں تو بھائی کھیلنا کٹ کیٹ کا سب سے زیادہ فیوریٹ تھا. تو آپ اپنے سامنے دیکھ ہی سکتے ہیں بھائی, مطلب مٹی میں بس یہ کہتی تھی بھائی میری رسی چھوڑ دو اور میں نے نا گھس جانا ہے بس مٹی کے اندر, اپنے آپ کو پورا اوپر سے لے کے نیچے تک ڈھک لینا ہے مٹی کے اندر. رات کے سینز ہوں, دن کے سینز ہوں, بس کٹ کیٹ ہی کٹ کیٹ. دن میں جب ٹائم ملے کٹ کیٹ کے ساتھ بیٹھنا, رات میں جب ٹائم ملے, رات میں تو خیر ٹائم ہی ٹائم ہوتا تھا تو رات میں بیٹھ جایا کرتے تھے. دوست بھی ہمارے شوقین, ہم بھی شوقین, تو رونقیں بحال تھیں. اور ماشاءاللہ کٹ کیٹ کی مستیاں, ایک دم سے ہی ان کو بھاگنے کا شوق ہوتا تھا, اور ایک دم سے ہی ان کو بس
اپنی جگہ پہ بھاگ کے نہیں جاتی تھی، ادھر ادھر بھاگ کے جاتی تھی، گلی کے کونے پہ بھاگ کے چلی گئی، وہاں سے واپس آ گئی، اور مستیاں خوب خوب مستیاں کرنا، خوب بھاگنا دوڑنا، دوڑے لگوانا. خیر بھائی پھر بارشیں ہو گئیں ایک دفعہ اسٹارٹ، تو پھر ہم نے اپنی کٹ کیٹ ڈارلنگ کو گھر کے اندر سکون سے باندھ دیا، کیونکہ سیٹ اپ پکا تھا، اور الحمدللہ کٹ کیٹ بھی اپنی جگہ سے مانوس ہو گئی تھی. تو ہم نے اس کا ٹوٹل سیٹ اپ پھر کر دیا اندر ہی. واک پہ لے کے جانا رات کو، تھوڑا ٹہلانا گھمانا، مطلب اتنی زیادہ سیٹ ہو گئی تھی کہ رسی پکڑنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی، رسی چھوڑ کے بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلنا. اور خیر بھائی پھر کڑھائی کے سینس تو بنتے ہیں، تو پھر سارے دوست یار ملے بیٹھے. ماحول تو کٹ کیٹ نے بنایا ہی تھا، تو سب نے اپنی تھوڑی تھوڑی سی مہارت کو ڈال کے سب نے مل کر کے بس ایک مزے کی کڑھائی بنائی، اور الگ ہی ماحول تھا، الگ ہی تفریحاں مستیاں، اور کڑھائی بنائی اور کھائی. ویسے کڑھائی واقعی میں اچھی بنی تھی. خیر بھائی پھر صبح کا ناشتہ کٹ کیٹ کے ساتھ، بھائی ہمارے سے زیادہ پراٹھا کھانے کی جلدی ان کو ہو رہی تھی، تو پھر ہم نے ویڈیو بن کر کے پہلے پراٹھا کٹ کیٹ کو کھلایا. خیر کٹ کیٹ اپنا کھانا کھا چکی تھی، لیکن تب بھی ان کو پراٹھا کھانا تھا بس. خیر بھائی بچوں کی محبت تو الگ ہی تھی، کیونکہ بچے گلی کے سب کے ہی شوقین ہوتے ہیں، تو آ کے ہاتھ لگانا بیٹھنا. رات کو کبھی کبھار لوڈ شیڈنگ ہو جاتی تھی، لائٹ چلی جاتی تھی، تو ہم اپنی کٹ کیٹ ڈارلنگ کے ساتھ آ کے باہر بیٹھ جاتے تھے. بس کیا وہی بچپنا تھا، ہاتھ لگاتے تھے، پیار کرتے تھے، ساتھ میں بیٹھے رہتے تھے. کٹ کیٹ محبت لے رہی ہوتی تھی، ہم محبت دے رہے ہوتے تھے، پھر وہ ہمیں محبت دے رہی ہوتی تھی تو ہم محبت لے رہے ہوتے تھے. کبھی بھائی کٹ کیٹ کے ساتھ پیزا کے سینس، بھائی دن کا کھانا رات کا کھانا سب کٹ کیٹ کے ساتھ ہی ہو رہا تھا. تو کبھی پراٹھے چل رہے ہیں، کبھی پیزا چل رہا ہے، اور الگ ہی مطلب ایک الگ ہی انسیت ہو گئی تھی کھانا ساتھ میں. اور بارش کے سینز بھائی دیکھیں، ہم بھی انجوائے کر رہے، کٹ کیٹ بھی انجوائے کر رہی، اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری قسم کی بارش، بہت ہی پیارا قسم کا موسم. اور الحمدللہ کٹ کیٹ اپنا اندر کھانا انجوائے کرتے ہوئے اور موسم کو انجوائے کرتے ہوئے. گھر کے اندر تھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، رات بھر ساتھ میں بیٹھے رہتے تھے. کپڑا پھیر کر کے تھوڑی صفائی وفائی کر دی، کیونکہ اندر ہی تھی مستقل 2-3 دن تک باہر نکالنا ہوا نہیں تھا. پھر ہم نے سوچا چلو کیوں نہ تھوڑا سا کپڑا وپڑا مارا جائے کٹ کیٹ ڈارلنگ کو. کپڑا مارتے ہوئے بھی ہاتھ چاٹ رہی تھی اور کپڑا بھی نہیں مارنے دے رہی تھی. خیر بھائی بارشوں کے سلسلے تو کوئی 3-4 دن تک چلتے رہے، اور بہت ہی تیز بارشیں ہوئیں. الحمدللہ ہمارا سیٹ اپ تو پکا تھا، تو کٹ کیٹ ٹنٹنا کے اندر فل انجوائے کر رہی تھی، پنکھا لگا ہوا تھا، اور فل مطلب سکون والے معاملات تھے الحمدللہ. تو ہم بھی انجوائے کر رہے تھے، بارش میں کھل کے نہایا بھی. اور اسی دن بھائی اسی تیز بارش میں ہم نکل گئے اپنے دوست اسامہ کا جانور لینے کے لیے. اور بھائی ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ کیچڑ اتنی زیادہ تھی. یہ تو خیر پھر ہم بچڑی کو لے کر کے ایک جگہ سے نکل گئے تھے، لیکن آپ پیچھے کیچڑ دیکھ ہی سکتے ہیں، اتنی کیچڑ تھی. کوئی بقرعید سے میرے خیال سے 5 یا 6 دن رہ گئے تھے، اور کیچڑ کا جو عالم تھا، اپنے آپ کو سنبھالا نہیں جا رہا تھا، موبائل کو کیا سنبھالتے. خیر بھائی الحمدللہ ہمارے دوست نے یہ بچڑی لی، اور یہ بچڑی اس نے پرچیز کری تھی 97,000 میں. اور الحمدللہ بہت ہی محنت اور جہد کے بعد سراب گوٹ سے بچڑی لی تھی. خیر بھائی پھر ہم واپس آئے، کافی تھکن ہو گئی تھی. بارش کیونکہ اس پورا دن ہی ہوئی تھی، تو کوئی ہم نے کٹ کیٹ کو باہر بھی نکالا تھا، کیونکہ بہت زیادہ پانی تھا، سلپ ہونے کا بہت خدشہ تھا. تو پنکھا چل رہا تھا فل ٹائم، حبس تھا لیکن
پنکھے کی وجہ سے معاملات سکون والے تھے. بس پھر کیا وہی تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگانا, پیار کرنا, کچھ کلپس بنانا, ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مطلب زیادہ تر تو میں ہی ساتھ ہوتا تھا, یا تو میں یا بھائی, ہم دونوں میں سے کوئی ایک نہ ایک ساتھ ہوتا تھا. تو کبھی بھائی ساتھ ہوتا تھا تو وہ پیار کرتا رہتا تھا, پھر جب میں آ جاتا تھا تو پھر میں بیٹھ جایا کرتا تھا کٹ کیٹ کے ساتھ. بارشوں کے سلسلے تقریباً 4 سے 5 دن چلتے رہے تھے مستقل. کٹ کیٹ اپنا اندر سکون میں تھی, اندر ہی سکون سے ونڈا دینا, اندر ہی جو ہے پانی وغیرہ, اور اندر سارے معاملات ہم نے اندر ہی رکھے ہوئے تھے. اور الحمدللہ بالکل سیٹ تھی کٹ کیٹ اندر. جیسا کہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں, گندگی تھوڑی زیادہ ہو گئی تھی, اپنی امی سے تھوڑی سی ڈانٹ بھی سننے کو ملتی تھی, لیکن ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم ہاتھ کے ہاتھ صفائی کر دیں, تاکہ بھائی ہمارے شوق سے کسی کو تکلیف پریشانی بھی نہ ہو اور گھر بھی صاف ستھرا رہے. خیر 3-4 دن بعد جب بارشوں کا یہ اسپیل رکا, پھر ہم نے کٹ کیٹ کو باہر نکالا. انتہائی خوش اور انتہائی مطلب جس کو کہتے ہیں نا آزادی مل جانا, ان کو تو جیسے آزادی مل گئی تھی. اور خوب بھاگنا, ادھر سے ادھر لے کے بھاگی, کبھی ادھر بھاگ رہی کبھی ادھر بھاگ رہی. تو اب ٹینشن بھی نہیں تھی کوئی, کیونکہ بھاگ کے اپنی جگہ پہ واپس آنا تھا. موسم بہت پیارا تھا, تو ہم نے سوچا چلو بھائی کچھ ویڈیو کلپس بنا لیے جائیں. دوست وغیرہ بھی شوقین ہیں ہمارے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا. تو دوست بھی آئے ہوئے تھے, ہم بھی تھے. کوئی میرے خیال سے بقرعید سے کوئی 3-4 دن پہلے کی کلپ ہوں گی. جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے اور زیادہ سے زیادہ ٹائم دے رہے تھے ہم کٹ کیٹ کو. خیر بھائی چاند رات کی جیسا جو چاند دن ہوتا ہے, فائنلی چاند دن آ گیا اور فل بچڑی کو اندر سکون سے باندھا ہوا تھا. خیر بھائی پھر ہم دن میں اپنے تھوڑے بہت کام وغیرہ معاملات جو بھی بقرعید کے تھے ان کو ہم نے نپٹایا, اور پھر ہم آ گئے اپنی کٹ کیٹ ڈارلنگ کے پاس دوبارہ. مورا وورا پہنایا, پٹا وغیرہ پہنایا. ہم نے بولا چلو بھائی آج تو چاہے کچھ بھی ہو جائے بھائی نکالنا ہی ہے, کیونکہ آج تو ہے بھائی چاند رات, مطلب چاند دن تھا. خیر باہر نکالا بھائی, گھمایا, فل لمبی قسم کی واک دی, کیونکہ رات کا کچھ پتہ نہیں تھا, بارش بھی ہو سکتی تھی. رات کو تھوڑی بہت بارش ہوئی بھی تھی, تو مستیاں تو آپ ملاحظہ فرما ہی سکتے ہیں. اچھی خاصی لمبی واک کرائی, لمبا گئے, کبھی کہیں گئے, اور پھر ہم نے واپسی کٹ کیٹ کو لا کے اس کی جگہ پہ باندھ دیا. خیر کیونکہ آخری دن تھا تو مطلب خیر ہماری قربانی تو عید کے دوسرے دن ہوتی ہے, لیکن ہم نے سوچا بھائی کیوں نہ آج باہر باندھا جائے تھوڑا سا. ذرا اندر رہتے رہتے بھی کٹ کیٹ تھوڑی سی مطلب تھوڑی انکمفرٹیبل ہو گئی تھی, اندر کی مٹی وٹی بھی تھوڑی سی سیٹ کرنی تھی, تو ہم نے اس کو باہر باندھ دیا. خیر بھائی پورا دن باہر بندی رہی. یہ کچھ چاند رات کے ون ڈے کے مناظر ہیں, ملاحظہ فرمائیں. ہمارے جو بھائی ہیں وہ بنا رہے ہیں ونڈا ماشاءاللہ سے, اور مورا تو ہم نے پھر بعد میں نکال ہی دیا تھا, اسی میں کٹ کیٹ جو تھی وہ سیٹ رہتی تھی الحمدللہ. خیر بھائی پھر ہم نے بولا چلو چاند رات کے کچھ سین ہیں, تو رات میں کچھ زیادہ رش ہو جاتا ہے, ہر کوئی اپنا جانور لے کے نکلا ہوتا ہے, تو ہم تھوڑی دیر پہلے کٹ کیٹ کو لے کے واک پہ نکل گئے. تھوڑی سی لمبی واک پہ گئے تھے, کیونکہ عید کے قربانی تو عید کے دوسرے دن ہونی تھی, لیکن پہلے دن کیونکہ سناٹا ہوتا ہے اور تھوڑا سا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جانور نکالتے نہیں ہیں, تو ہم نے بھائی واک دی فل ٹائم. اور آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی رسی پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی, رسی ڈالی ہوئی تھی اور بس کٹ کیٹ ہمارے پیچھے پیچھے چل رہی تھی. کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا تھا بھائی اپنی مرضی سے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دی تھی, لیکن الحمدللہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا, ہمارے پیچھے ہی آتی تھی. بعد میں رسی چھوڑ دی اور فل بھائی اپنی مرضی سے کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر آ رہی ہے, کبھی کسی کے ٹینٹ میں گھس رہی ہے کبھی کسی کے ٹینٹ میں گھس رہی ہے. خیر پھر ہم نے لا کر کے کٹ کیٹ کو باندھ دیا, اور وہی پیار کرنا, بیٹھے رہنا ساتھ میں. یہ بھائی مناظر ہیں صبح عید کی نماز کے. بس عید کی نماز کو جانے لگے تھے,
ہمارے کزن کے بکرے بھی آ گئے تھے تو ان کو بھی ہم نے ساتھ میں باندھ دیا تھا. خیر بھائی تھک ہار کے پھر یہ عید کے پہلے دن کی ویڈیو ہے. آخری ونڈا کہہ سکتے ہیں, یا صبح بھی میں نے کھلایا ہی تھا, کیونکہ جانور کو ایسے بھوک کا قربانی نہیں کرنا چاہیے. تو خوب محبت, خوب پیار, اور ہاتھ چاٹنا تو جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا بھائی مستی تھا, تو ہاتھ تو چاٹتی تھی. تو بس وہی ہاتھ چاٹنا, تھوڑے سے ایموشنل معاملات بھی ہو گئے تھے. تو خیر بھائی پھر رات بھر ساتھ ہی تھا, زیادہ ویڈیوز وغیرہ بنائی نہیں تھیں. پھر صبح تک جاگ ہی رہا تھا. پھر صبح کھٹی لے کر کے آیا, تازی کھٹی کھلائی, کیونکہ کھٹی بھائی ان کی فیوریٹ تھی, اور ان کے فیوریٹ آم بھی تھے. آم کاٹے, چارہ وارہ بنایا, چارہ دیا کٹ کیٹ کو, اور فائنلی ان کو باہر نکالا تاکہ اندر کی تھوڑی صفائی کر دیں. اور یہ کچھ آخری کے لمحات تھے. تو آم کٹ کیٹ کے فیوریٹ تھے, کٹ کیٹ کو آم لا کے کھلائے, اور چاکلیٹ بھی فیوریٹ تھی, چاکلیٹ بھی کھلائی تھی, لیکن اس کی شاید کلپ نہیں بنا سکا. تو بس یہ کچھ چند آخری کے لمحات تھے, اور اپنے ہاتھوں سے آم کھلائے, چاکلیٹس وغیرہ کھلائیں تھیں, اور الحمدللہ پیٹ بھر کے کھانا کھلایا, پانی وانی پلایا. ایک ہلکا سا چکر بھی دلوایا تھا, کیونکہ سناٹا تھا, کچھ آگے پیچھے کوئی تھا نہیں. تو بس یہ کچھ آخری کی محبتیں تھیں, پیار تھا, اور بس ہاتھ لگائے جا رہے تھے. اور اس ٹائم پہ تھوڑا سا بھائی ہر شوقین تھوڑا ایموشنل بھی ہو جاتا ہے. تو خیر جی, قربانی ہو گئی. اللہ پاک میری, آپ کی اور ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے. امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے گا, کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.